अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा टेट। दिलचस्प डेवलपमेंट्स हुई हैं कुछ। हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान जिसके लिए इंफॉर्मेशन सेटअप बे इंतहा अहम था, पाकिस्तान की तारीख़ में, हालिया तारीख़ में कम इतनी हुकूमतें रही हैं जिनका इतना एलेबरेट सेटअप है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ख्याल है कि जो पैगाम है उनका और जो उनका काम है वो ठीक तरीके से कन्वे नहीं होता। ये वो हुकूमत है जिसके स्पोक्स पर्सनस काफ़ी ज़्यादा हैं, कोई 15-20 स्पोक्स पर्सन है। प्राइम मिनिस्टर खुद जो मीटिंग है उसको चेयर करते हैं, अमूमन खुद चेयर करते हैं। तमाम सीनियर मिनिस्टर्स इंफॉर्मेशन से ना भी ताल्लुक़ हो बैठते हैं। तो एक बड़ा सिस्टमैटिक तरीके से ये अपना जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको चलाते हैं। और फिर हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों में डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा को उन्होंने अपॉइंट किया स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन। और फिर मेरा ख्याल है ये कहना दुरुस्त होगा कि पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर या एडवाइज़र रहे हो या रही हो जो दिन की 3-3, 4-4 माशाल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती थी, खूब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और खूब ट्वीट्स और ये वो। लेकिन बहरहाल जब कोई आता है तो उसको जाना भी होता है। आई और आज वो चली गई, और लेकिन बहरहाल खूब अपना एक ठप्पा लगा के गई हैं। वो अपने बड़े जोशीले तरीके से करती थी, लोगों से झगड़ा भी, लड़ाई भी, लेकिन काम कर रही थी और प्राइम मिनिस्टर को पसंद था। ये कैप्टन है। बहरहाल अब जो तब्दीली आई है उसमें पीटीआई के लोग बहुत खुश हैं नाजरीन। पीटीआई के लोग कहते हैं कि द रियल फेस ऑफ पीटीआई हैज़ कम। एक इलेक्टेड सेनेटर शिबली फराज जो कि पार्टी के साथ बहुत सालों से हैं, जो एक सियासी शख्स हैं, पढ़े लिखे हैं और बातचीत आप देखते रहते हैं उनको प्रोग्राम्स में भी और वैसे भी। और अभी नाज़रीन जो IPPs की एक रिपोर्ट आई है, इन्होंने खुद शिबली फराज साहब ने एक इनिशिएट की थी रिपोर्ट 1.5 साल पहले। तो सब्जेक्ट्स को भी जानते हैं। बहरहाल एक वो आए। दूसरे जो दिलचस्प चीज़ है वो जनरल मुशर्रफ के साथ पहले तो उनके होते थे मिलिट्री सेक्रेटरी, डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी जनरल बाजवा, अब तो बहरहाल फिर जनरल हो गए। तो ही वेंट थ्रू द रैंक्स। तो जनरल मुशर्रफ के साथ थे, वेरी की देयर। उसके बाद DG ISPR लगे, जनरल क्यानी के साथ भी रहे। और फिर देखा हमने कि आगे जाके भी वो जनरल शरीफ के साथ भी रहे। और फिर वो बहरहाल जब वो सदर्न कमांड जाके उन्होंने संभाला, इम्पोर्टेंट रोल अदा करते रहे हैं। और उसके बाद उनको जब वो रिटायर हुए तो प्राइम मिनिस्टर उनको सदर्न कमांड से जब वो निकले तो CPEC की जो अथॉरिटी बनी उसका हेड बना दिया जनरल बाजवा को। और उस कैपेसिटी में लोग कहते हैं उन्होंने काम किया। प्लानिंग जो मिनिस्टर हैं उनके साथ, असद उमर साहब के साथ। और आज प्राइम मिनिस्टर ने, मे भी असद उमर साहब का इनपुट इसमें रहा होगा, प्राइम मिनिस्टर ने आज इनको स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर ऑन इंफॉर्मेशन बनाए। तो एक हमने देखा कि 2 लोगों को लेके आए, 2 अहम लोगों को लाए हैं। और जनरल बाजवा मीडिया को बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, बहुत उनका गहरा ताल्लुक़ रहा है, लोगों की उनसे बड़ी दोस्ती यारी है। और उनका एक तरीका था, जो सबसे अगेंस्ट होता था उसको सबसे ज़्यादा बुला के अपने पास गपशप करते थे। तो बहरहाल ये चेंज आया। हमारे साथ नाज़रीन फ़हद हुसैन साहब हैं, उनसे बात करते हैं। हम इस वक्त डॉन में अपना प्रोग्राम करते हैं, रेजिडेंटर भी हैं। फ्यू पीपल नो द पाकिस्तान मीडिया एज ही डज, प्रिंट भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, एंड नाउ सोशल मीडिया। वेलकम टू द प्रोग्राम फ़हद जी। थैंक यू, वेरी काइंड। अच्छा जी फ़हद, योर टेक ऑन दिस क्विकली। देखिए, मेरा ख्याल है ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया है और उसकी चंद एक वजूहत है। पहली बात तो ये कि जो अभी तक तो जिस तरीके से मीडिया से इनकी मीडिया हैंडलिंग चल रही थी वो एक बड़ी कॉन्फ्रंटेशनल किस्म की थी, और उसमें ज्यादा ये लड़ाई झगड़े और एक बदमज़गी और जो एक रिलेशनशिप, एक स्मूथ रिलेशनशिप होनी चाहिए कम अज कम मीडिया टीम की, वो उस तरीके से नहीं थी। तो एक तो ये मसला चल रहा था। दूसरा मसला जो नजर आ रहा था वो ये था कि जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की और किसी भी स्टेट की, जो कि इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री का टेक्निकली उनकी जिम्मेदारी है, वो भी उस तरीके से नहीं हो रही थी। और तीसरी चीज ये कि अब जिस तरीके से हमारे पास चैलेंजेस आ रहे हैं, इंटरनल चैलेंजेस हैं, जो कोरोना सबसे बड़ा इस टाइम है, और आने वाले दिनों में एक्सटर्नल चैलेंजेस भी आ रहे हैं, इंडिया है, कश्मीर है, अफगानिस्तान है, दीगर इशूज हैं। तो उसमें आपको वाकई में एक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन की जरूरत है। तो मुझे लगता ये है कि ये जो अपॉइंटमेंट हुई है इससे उन्होंने ये 2-3 जो ऑब्जेक्टिव्स थे इनको हल किया। जो शिबली फराज साहब है, क्योंकि एक तो उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी, आप जिस तरह अपने इब्तिदाइया में कह रही थी, बिल्कुल दुरुस्त कह रही थी कि अपनी क्रेडिबिलिटी है,
के अंदर, वो बड़ी जरूरी थी। इनको लग रहा था कि फेस ऑफ पीटीआई है। दूसरा, शिबली फराज साहब का अपना एक सियासी वजन है, और मीडिया में अच्छे ताल्लुकात हैं, और एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सनालिटी है। तो वो जो एक कॉम्बैटिव मूड बना हुआ था, मेरा ख्याल है उसको ब्रिज करेंगे। जो जख्म थे उस पर हो सकता है मरहम आए। और जो जनरल आसिम बाजवा आ रहे हैं, जिस तरह आपने पहले कहा कि वो जो अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जो कम्युनिकेशन, नेशनल नैरेटिव बिल्डिंग और जो एक्सटर्नल फ्रंट पे जो कुछ होना है उसके हवाले से, और प्लस एक ब्रिज होना बिटवीन द सिविल एंड मिलिट्री जो हमारे सेटअप्स हैं, तो उस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये बहुत सारे जैसे कहते हैं कि जो बॉक्सेस हैं वो टिक हो गए हैं, और अच्छा फैसला है। अच्छा, तो आप फिर आपका ये कहना है कि इमरान खान साहब की जो अप्रोच है वो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहबा रिफ्लेक्ट नहीं कर रही थी, वो अपनी जो प्रेफरेंसेस हैं वो सामने आ रही थी? देखिए, मेरा ख्याल है कुछ हद तक तो डॉक्टर साहबा शायद रिफ्लेक्ट कर रही हूँ, क्योंकि यही सुनने में आया है कि इमरान खान साहब जो है उनको जरा चारे किस्म की बयानबाजी जो है वो अच्छी लगती है। तो उस हद तक तो मेरा ख्याल है कि वो कर भी रही थी। लेकिन अब जैसे जैसे वक्त चेंज होता है तो जरूरियात भी चेंज होती हैं, रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं, और ऐन मुमकिन है, यानी मेरे पास कोई इसमें कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता यूं है कि शायद समझा ये गया कि ये जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस और जो आने वाले दिनों में जो सूरत हाल बन रही है उसमें शायद अब एक मुख्तलिफ किस्म की पर्सनालिटीज की जरूरत है। तो आपका ख्याल है अंदर भी कुछ रिव्यू हुआ होगा और उसके नतीजे में ये लोग आएंगे। बहुत शुक्रिया फहद साहब हमसे बात करने का। नाजरीन, तो ये सूरत हाल है और आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं। वैसे ये भी याद रहे कि शेख रशीद साहब ने भी कहा था कुछ हफ्ता भर पहले कि अब मैं भी कहता हूँ इमरान खान साहब से कि दोस्ती करें, सबसे आगे चलें। दोस्ती वोस्ती क्या, जो फहद अभी कह रहे थे, फहद हुसैन, ये बात दुरुस्त है। चैलेंजेस ऐसे हैं कि इस वक्त फैक्ट्स, इश्यूज और एक बड़ी इंगेज डायलॉग को लेके साथ चलना है और सबको साथ ही लेके चलना है। तो अच्छा चेंज है, हम भी कहेंगे वी सेकंड फहद, बिल्कुल ठीक है, दिस इज़ अ गुड चेंज। तो नाजरीन, इस गुड चेंज के साथ साथ एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई। हमने देखा कि हम्माद अजहर साहब ने, मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़, उन्होंने कॉमर्स, उन्होंने आज बड़ी तफसील में एक पैकेज है जो उन्होंने लोगों के लिए दिया है, जो सनत है की है, सनतकार हैं उनके लिए दिया है, रिटेलर्स हैं उनके लिए दिया है, और उनका ये ख़ास कहना था कि जो SMEs हैं ये उनको इसका फ़ायदा होगा। कुछ बिजली की जो नर्ख़ हैं उनको कमी की बात की, उसमें कंट्रीब्यूशन की बात की। और ये प्राइम मिनिस्टर साहब जो जब से कोरोना वायरस का क्राइसिस सामने आया है, वबा फैली है, हमने देखा है कि इनकी इस बात पे सुई अड़ी हुई है कि यानी जो लोग हैं इसमें इक़्तिसादी सूरत हाल में फंस ना जाएं, इसमें पीसे ना जाएं। हैंड्स जो एहसास प्रोग्राम है, बड़ा ज़बरदस्त वो प्रोग्राम है, उसके मैकेनिक्स पर हमेशा बात होती रहती है और उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन कॉन्सेप्ट बड़ा ज़बरदस्त है। कितने लोगों को आप सेफ्टी नेट में लेके आएँ, तो इन अ सेंस ये बिज़नेस कम्युनिटी के लिए, पार्ट ऑफ द बिज़नेस कम्युनिटी के लिए सेफ्टी नेट है। तो हम बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से बात करते हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी को जानते हैं उनसे पूछते हैं कि व्हाट डू दे मेक ऑफ दिस। हमारे साथ मौजूद है नाजरीन हारून साहब, फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इन्वेस्टमेंट, इस हुकूमत के साथ थे। वेलकम टू द प्रोग्राम हारून। अतर चावला साहब हैं, कन्वीनर ऑल पाकिस्तान रेस्टोरेंट एसोसिएशन। बहुत अहम ये नाजरीन एक सेगमेंट है और बहुत से लोगों को जो रोज़गार मिलती है यहाँ से मिलती है। और तारिक महबूब साहब हैं हमारे साथ नाजरीन, चेयरमैन हैं चेन स्टोर एसोसिएशन के, जो कि रिटेलर्स हैं, उनकी सुना है बड़ी सबसे बड़ी पाकिस्तान की ये एसोसिएशन है, हर किस्म के रिटेल स्टोर इसमें इन्वॉल्व हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। इससे पहले मैं आप लोगों के पास आऊँ जो एक्चुअली जिनको ये फ़ायदा इसका होना है, मैं हारून शरीफ साहब से पूछती हूँ क्विकली। हारून, योर टेक ऑन दिस। बहुत शुक्रिया नसीम। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये मैं हम्माद अजहर को वेलकम करूंगा इनके पैकेज को, इसकी बहुत ज़रूरत थी। और अगर हम सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले जैसे एहसास प्रोग्राम में गरीबों को टारगेट किया गया, कैश ट्रांसफर को किया गया, सेकेंड फेज पर हमारा ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आता था। इसमें कुछ अगर आप नंबर्स देखें तो जो पाकिस्तान की इस वक्त मईशत है उसमें GDP का तकरीबन 75% जो है, जो नॉन एग्रीकल्चर पार्ट है, वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की तरफ से कंट्रीब्यूट होता है। सिमिलरली इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है
وہ انڈسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو وہ میجورٹی انہی صنعتوں میں ہے. 30% لوگ اس کے تقریباً جو ہیں وہ پرماننٹ امپلائیز ہیں, اور جو تقریباً یہ 35 سے 45 لاکھ ایسی انٹرپرائزز ہیں جہاں پر 1 سے 20 تک لوگ امپلائڈ ہیں. تو کسی بھی ممالک میں, اگر آپ یو کے میں دیکھ لیجئے, چائنا میں دیکھ لیجئے, انہوں نے سب سے پہلے اس کی طرف توجہ کی. جو پاکستان کی حکومت نے امیڈیٹ سٹیمولس دیا تھا وہ بالکل غریب طبقے کے لیے تھا, اور پھر جو کارپوریٹ, جو اسٹیٹ بینک کی طرف سے سود گھٹایا گیا اور ہم نے ڈیفر کی لون پیمنٹس. یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے کہ جو ایس ایم ایز ہیں ان میں صرف 5% ایسی ہیں جو فارمل بینکنگ کے نیٹ میں ہیں. تو اگر آپ کریڈٹ کے انسٹرومنٹ کو یوز کر کے ان کو سٹیمولس دیتے ہیں تو ان میں 90% تقریباً رہ جاتے ہیں. تو یہ سٹیمولس جو ہے یہ ٹارگیٹڈ ہے, جس پہ یوٹیلٹی بلز کو گھٹانے کی بات کی گئی ہے, 3 ماہ آپ پے نہ کیجئے. لیکن اس میں جو سب سے اہم نقطہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا اپ فرنٹ, وہ یہ ہے کہ دیکھیے جو غریب ہے اس کے لیے تو ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم BISP کے زمانے سے بنا ہوا ہے. جو ہمارا کارپوریٹ سیکٹر ہے, لسٹڈ کمپنیز ہیں, اس کے لیے اسٹیٹ بینک اور کمرشل بینکس ہیں. یہ جو اتنا بڑا ہمارا ایک مڈل میں بزنس ہے جس میں زیادہ تر لوگ سروسز کے شعبے سے منسلک ہیں, ان کے لیے ہمارے پاس کوئی انسٹیٹیوشنل ہاؤس نہیں ہے. میری وری یہ ہے کہ غالباً ہم احساس پروگرام کو اوور لوڈ نہ کر دیں, وہ اس حد تک ڈیلیور نہ کر پائے, کیونکہ ہم سب کچھ وہاں کلب کیے جا رہے ہیں. ضرورت اس عمل کی ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے لیے یا تو SME بینک کو ریوائیو کیا جائے یا ایک ایسا ادارہ بنایا جائے جو ان کی آواز بن سکے, جو آواز بن سکے. اور آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا کہ انفارمل بھی جو ہیں سیکٹر میں, آپ نے کہا کہ 90% سے زیادہ انفارمل میں. چاولہ صاحب آپ فرمائیے گا, یہ جو پیکج آیا سامنے, آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ دس از انپریسیڈنٹڈ, لیکن حالات بھی ظاہر ہے انپریسیڈنٹڈ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جیسے ہارون صاحب نے فرمایا, پیکج تو آبویسلی ابھی کم از کم آیا تو یہ خوش آئین بات ہے, لیکن اس میں ابھی بہت ساری کلیئرٹیز کی بھی ضرورت ہے. اس میں کچھ پیکج میں بتایا گیا کتنے کلو واٹ تک کا جو آپ کے پاس کنیکشن ہوگا تو اس میں جو ہے وہ آپ کو فائدہ ملے گا, نہیں تو یہ پیکج آپ کو نہیں مل پائے گا. 5 کلو واٹ کا کمرشل کے لیے دیا گیا, جو کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی بہت زیادہ کمرشل اینٹیٹیز آئیں گی, کیونکہ ریسٹورانٹ, ہم یہ سمجھ لیجیے کہ ریسٹورانٹ جو ہے وہ انفارچونیٹلی انڈسٹری کا اسٹیٹس اس کو آج تک ملا ہی نہیں ہے. وہ ہے سارا کمرشل میں, اور لیکن ایک ریسٹورانٹ جو ہے وہ 100 کلو واٹ تک بھی بجلی استعمال کر لیتا ہے. تو یہ ہمیں آگے دیکھنے کی بات ہے. ایک چیز بہت اچھی ہارون صاحب نے فرمائی کہ اس میں جو ہے وہ یہ SME سیکٹر کی کوئی پراپر انسٹیٹیوشن ہی نہیں ہے جو اس کو سپورٹ کر سکے. اور ہم بھی ایک بار جب بھی گورنمنٹ آفیشل سے ملتے ہیں تو ایک بات بار بار کہتے ہیں کہ آپ کم از کم, اگر آپ کے پاس چونکہ کوئی انسٹیٹیوشن تو ہے نہیں, تو کیوں نہ آپ ٹریڈ باڈیز کو جو کہ آپ سے رجسٹرڈ ہیں, ایسوسیشنز کو آپ استعمال کریں, ان کے تھرو آپ ان کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو احساس ٹرسٹ کا ہے, احساس پروگرام کے تحت جو آپ نے پیسے بٹوانے آپ اس کے تھرو بٹوائیے. دیکھیں یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ پاکستان میں ریسٹورانٹ انڈسٹری اور جو ریٹیل انڈسٹری ہے وہ تقریباً کوئی 60% امپلائمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو دے دیتی ہے. تو اس میں جو ہے یہ بہت بڑی ایک انڈسٹری ہے, ریٹیل بھی اور ریسٹورانٹ بھی. تو اس میں ہمیں بے تحاشا پیکیجز کی ضرورت ہے. ہم جو آج سمجھ رہے تھے اس میں یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ پاکستان کے لیے جو اپنی یہ اسمال اور میڈیم انٹرپرائزز ہیں, اس میں زیادہ تر آپ یہ سمجھیں کہ یہ کوئی پرائیویٹ لمیٹڈ نہیں ہوتی, زیادہ تر پروپرائٹرشپ میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جو ہے وہ ٹرن اوور ٹیکس کو بھی جو معاف کر دیا جائے گا. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ پچھلے 3 دن مہینے سے یا 1.5 مہینے کام ہی نہیں ہوا, اور اگلے 1-1.5 مہینے بھی بظاہری کام ہوتا ہوا نظر نہیں آتا پراپرلی, تو اس میں ٹرن اوور ٹیکس لوگ نہیں دے پائیں گے. اسی طرح بجلی کے بل ابھی 3 مہینے کے لیے تو کچھ ایریز پہ کم کیے گئے ہیں, لیکن آگے جاتے ہوئے ٹیکسز کو اور آئل کے داموں کو دیکھتے ہوئے پرماننٹ تمام سیکٹر کم کر دینے چاہیے. اسی طرح EOPI اور سیسی کا معاملہ ہے. تو یہ 12,000 روپے کا جو احساس کا پروگرام ہے, اس میں ایسوسیشن کو شامل کرنا چاہیے تاکہ ایسوسیشن ڈائریکٹلی جو افیکٹڈ امپلائیز ہیں وہ اپنی ممبرز کے تھرو ان تک جو ہے اس کا فائدہ پہنچا سکیں.
اچھا یہ چاولہ صاحب، اس سے پہلے میں محبوب صاحب کے پاس جاؤں، آپ یہ بتائیے کہ حکومت کی آپ لوگوں سے کوئی گفت و شنید تو رہی ہوگی، کوئی جیسے حماد اظہر صاحب ہی از نارملی ویری آؤٹ گوئنگ انگیج رکھتے ہیں جو ٹارگٹ گروپ ہوتا ہے، آپ لوگوں کی ان سے بات چیت رہی؟ کیونکہ آپ نے تو کافی سوال اٹھائے ہیں، تو یہ ان کا ذکر آپ نے حکومت کے ساتھ کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے پراپرلی ایک میٹنگ ہماری لاہور اور اسلام آباد چیپٹر نے حماد اظہر صاحب سے تقریباً کوئی 20-22 دن پہلے کی تھی. اس بھی وقت ان کو یہ تقریباً وہی ٹائم ہے جب ان کو انڈسٹری کا جو ہے وہ اپنا عہدہ سونپا گیا تھا. اس وقت انہوں نے کمٹ کیا تھا کہ ہم بہت ساری آپ کے لیے لے کر آئیں گے اور آپ ایک ہمیں پراپر لیٹر بھیج دیجیے. ہم نے وہ پراپر اپیل بھی جو ہے وہ ان کو بنا کے تقریباً کو پچھلے ہفتے یا اس سے بھی پہلے دے دی ہے. ہم انتظار کر رہے ہیں، اس کے بعد کوئی میٹنگ کال ہوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ہم اس کے بعد واپس سے میٹنگ کال کریں کہ وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے ویسے کہا بھی آج کے اس کے بعد بھی ایک اور سٹیج آئے گی بڑی جلدی، ہم کچھ اور بھی سپورٹ کریں گے. طارق محبوب صاحب کے پاس میں جانا چاہتی ہوں. محبوب صاحب آپ بتائیے کہ جو ریٹیل تو بہت بہت میجر ہمارا نیٹ ورک ہے، کسی بھی معاشرے میں ہوتا ہے، یہاں بھی ہے، تو جو ابھی بینیفٹس اناؤنس ہوئے ہیں اس سے آپ مطمئن ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جو بات کی ہے کہ جو آج اناؤنسمنٹ ہوئی ہے، بیسیکلی اس کی ڈیٹیلز ابھی آنا باقی ہیں، اور جیسے چاولہ صاحب آپ کو ایکسپلین کر رہے تھے، اب ہم آج اور کل اپنا ہوم ورک کریں گے اور اس کا انالیسس کریں گے کہ ریٹیل میں کن کن لوگوں کو کیا بینیفٹ ہو سکے گا. کیونکہ انیشلی بجلی کے ذریعے 3 ماہ ایکسٹینڈڈ انہوں نے یہ پیکج دیا. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کے اوپر کام شروع ہوا، اور یہ ریئل ٹائم جو پہلا انیشیٹو ہے جو کہ حکومت نے لیا ہے، اور حکومت خود ہی کہہ رہی ہے کہ ہم اس کے آگے بات کرتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیکج شاید آتے رہیں اور پیکجز شاید لوگوں تک پہنچتے بھی رہیں، لیکن اس وقت جو کرائسس ہے وہ جس سپیڈ سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ جتنا ڈیلے بزنس ایکٹیویٹی کے اوپننگ میں ہوگا اتنا ہی لوگوں کا لاس بڑھتا جائے گا. تو اس میں ضرورت اس امر کی ہے کہ اس چیز کو بیٹھ کے گیج کیا جائے کہ کتنی دیر یہ لاک ڈاؤن ہوگا اور اس کے بعد کیا بزنسز کھل سکیں گے یا نہیں کھل سکیں گے. دیکھیں ہماری سپلائی چین جو ہوتی ہے وہ 3 ماہ یا 6 ماہ یا 1 سال کی ارلیئر پلاننگ ہم کرتے ہیں، اور اس کے بعد آرڈر پلیس کرتے ہیں. جو لیڈ ٹائم ہوتا ہے ہماری سپلائی چین میں وہ 3 سے 1 سال کا ڈیوریشن ہوتا ہے. تو اس میں جو کریڈٹس ہوتے ہیں وہ بھی 1 ماہ کا، 2 ماہ کا، 3 ماہ کا وہ بھی ہوتے ہیں. اگر آپ 60 ڈیز لاک ڈاؤن کو دیکھیں تو جس دن یہ اگر 10 تاریخ کو کھلتا ہے تو جو 60 ڈیز کریڈٹ ٹائم ہے وہ ڈیلیوریز کا بھی پورا ہو چکا ہے. دوسری چیز یہ کہ ہمارے جو رینٹل ہیں وہ 2 مہینے کے ڈیو ہو چکے ہیں. سیلریز ہم نے پچھلے مہینے دے دی تھی اور اس مہینے کی سیلری جو ہے وہ ڈیو ہو چکی ہے. تو اس حساب سے جو بجلی کا بل ہم 3 مہینے ایکسٹینڈڈ ٹائم میں بات کر رہے ہیں تو وہ بات کوئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں اس کو کرٹیسائز نہیں کر رہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو لگ رہا ہے وہ اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. بریک لیتے ہیں جی، واپس آئیں گے اس گفتگو کو جائیں گے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب ناظرین آپ سن رہے ہیں، محبوب صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان اے سینس وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. جیسے انہوں نے بتایا پوری سپلائی چین ہے، اس میں سپلائی چین ایک طرف ہے، دوسری طرف آپ کے امپلائیز ہیں. اگر ریٹیل آؤٹ لیٹس بند رہیں گے تو پھر اس کا کیا اس پر سارے پہ امپیکٹ ہوگا. بریک کے بعد اس پہ گفتگو جاری رکھتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بات ہم کر رہے ہیں جو حکومت پاکستان نے آج اناؤنس کیا ایک پیکج ایس ایم ایز کے لیے، اور ہمارے پاس ریٹیلرز کے بھی ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ریسٹورنٹ کے بھی. چاولہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو حکومت نے کہا ہے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک نیکسٹ سٹیپ بھی آئے گا، تو کہ یہ بات درست ہے کہ جنرلی حکومت صحیح ٹریک پر چل پڑی ہے، اور یہ کہ آپ لوگوں کی کمیونیکیشن حکومت کے ساتھ رہے گی حماد اظہر صاحب کے پاس آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں یہ تو بہت خوشائن بات ہے کہ کم از کم آج پہلا سٹیپ ہوا ہے اور کوئی نہ کوئی پیکیج آیا ہے. تو یہ تو میں نہیں کہوں گا جیسے کہ طارق صاحب نے کہا کہ جی ہم کوئی کرٹیسائز کر رہے ہیں، تو لیکن یہ بات ضرور ایکسپیکٹیشن ہے. ایک جو گلہ ہمیشہ ہمارا گورنمنٹ کے ساتھ رہتا ہے کہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں آپ ان کو بہت کلوزلی اپنا جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں. یہ جو ٹریڈ ایسوسیشن ہیں یہ بل آخر جو ہے وہ ڈی جی ٹی او سے رجسٹرڈ اگر ہیں تو آپ ان ایسوسیشنز کو اگر ساتھ لے کے چلیں گے ٹریڈ باڈیز کو، تو آپ ان کی ان پٹ آئے گی تو کم از کم جب فیصلہ آئے گا، جب
چیزیں نکل کر آئیں گی تو پرفیکٹ تو کوئی چیز نہیں ہوتی. یہ تو ہم بھی بزنس مین ہیں, ہم یہ سمجھتے ہیں, لیکن کم از کم ایک دل کو اطمینان تو ہوگا کہ آپ نے ہماری بات سنی تھی, آپ نے سمجھنے کی کوشش کی تھی, آپ نے کم از کم وہ پیکیج دیا جو ہم جو ہے وہ سب بہتر سمجھتے ہیں جو آگے بزنس کے لیے ہوگا. جیسے اب آپ نے 3 مہینے کا بجلی کا بل تو دیا, لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ ریسٹورانٹس کی میں اسپیشلی اور ریٹیل سیکٹر کی بات کروں, اگر جو ہے یقین مانیے اگر رینٹلز میں ہمیں آرڈیننس کے تھرو ہمیں بینیفٹ نہیں ملا, یا یہ ٹرن اوور ٹیکس اور ٹیکسیشن میں ہمیں بینیفٹ نہیں ملا, تو یہ بات میں میڈیا کے تھرو گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ ہم شاید ہمارے 40 سے 50% انڈسٹری کے جو ریسٹورانٹ ہیں اور ریٹیلرز ہیں وہ شاید جب لاک ڈاؤن پورا ختم ہو تو وہ اس دن کا سورج بھی نہ دیکھ پائیں. آج جو لینڈ لارڈ, آپ سوچئے سندھ میں صرف 5 گھنٹے کے لیے ڈلیوری کھولی گئی ہے. جس دن ڈلیوری کھلی ہے ابھی رمضانوں میں, اور رمضان سے پہلے بھی صرف 5-6 گھنٹے کے لیے کھولی گئی تھی, آپ مجھے بتائیں 5 گھنٹے میں کیا کام ہوگا. جس دن سے کھلی ہے اس دن سے لینڈ لارڈ نے عموماً لینڈ لارڈ نے, عموماً ساروں نے نہیں, کچھ اچھے بھی ہیں جو سمجھ رہے ہیں, لیکن عموماً لینڈ لارڈ نے دعویٰ بول دیا کہ آپ کل سے رینٹ دینا شروع کر دیجیے. اب کام جو ہے وہ 100 روپے کی جگہ 10 روپے کا بھی نہیں ہو رہا, تو کہاں سے دیں گے؟ تو جواب بالکل 10 روپے کا بھی نہیں ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, شاید 10 سے بھی کم ہو. ہارون کم ان آن دس, یہ بتائیں کہ بات تو یہ ہے کہ جو فرما رہے ہیں بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ دونوں جو پینلسٹ ہیں ہمارے کہ بزنس کا کچھ پتہ بھی نہیں ہے, اور ابھی اگلے سیگمنٹ میں ہم بات اس پہ بھی کریں گے. ڈاکٹرز کی جو ڈیمانڈ ہے, اگر اس کو میڈیکلی دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں اور لاک ڈاؤن سخت کرو, تو اس کا مطلب حکومت بیسکلی وہ تو اٹس بیسکلی کیا کہیں, اٹس ناٹ اونلی تھنگ رن اگینسٹ ٹائم, یہ تو اٹس اے رن اگینسٹ دا ان نون. جی نسیم دیکھیں, اس کے اندر جو بات کی جا رہی ہے اس کو اگر ہم ایک ذرا پرسپیکٹو میں دیکھیں کہ اس وقت تقریباً 85 سے 90% جو چھوٹا کاروبار ہے اس کے اوپر جو پریشر ہے وہ کیش فلو کا ہے, کیونکہ اس کے پاس ولنریبلٹی زیادہ ہے, اس کے پاس ریزروز نہیں ہیں بڑی کمپنیوں کی طرح, تو ان کو بل دینے, کرائے دینے, امپلائیز کی تنخواہ دینے کے لیے جو کیش چاہیے ہوتا ہے, اور عید سے پہلے وہ کیش خاص طور پہ ریٹیل میں بڑھتا ہے, وہ ایک اپرچونٹی لاس ہو رہا ہے. جو میں پہلے عرض کر رہا تھا کہ 95% جو ہمارے اسمال اور میڈیم کاروبار ہیں وہ فارمل بینکنگ سیکٹر میں نہیں ہیں. اب ایک بینک کے پاس, جو کہ پرائیویٹائزیشن کے بعد زیادہ تر بینک جو ہیں وہ امیر لوگ اون کرتے ہیں, ان کے پاس کیا انسینٹیو ہے کہ وہ ان کو ریچ آؤٹ کر کے اسٹیٹ بینک کی سستی شرح پہ قرضہ دیں گے, جبکہ ان کے پاس آلریڈی جو کلائنٹس ہیں وہ ان سے پیسہ مانگ رہے ہیں. تو میری اس لیے رائے یہ ہے کہ میرا خیال ہے حماد اظہر صاحب نے کہا ہے کہ نیکسٹ راؤنڈ میں وہ پیسوں کی بھی بات کی ہے انہوں نے. جی میں یہ سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں کہ میں نے 6 یا 7 ممالک کے پیکج دیکھے ہیں. اسٹیٹ یہ کر رہی ہے وہاں پہ کہ وہ گارنٹی ایشو کر رہی ہے بینکوں کو, اور وہ ٹیلی فون کمپنیوں کے نیٹ ورک کو یوز کر کے ریچ آؤٹ کر رہی ہے, کیونکہ لاک ڈاؤن میں آپ کو فزیکلی نئے لون نیگوشیٹ کرنا بہت مشکل ہے, تو تاکہ ان کو ٹائملی کیش پہنچایا جا سکے, خاص طور پہ رمضان میں اور عید کے آس پاس. تو ہمارا جو ہے, اس لیے جو پہلے عرض کر رہا تھا کہ احساس کو زیادہ برڈن کرنے کی بجائے نئی پارٹنرشپ بنا کے ہمیں ایس ایم ایز کو ریچ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا ان کے امپلائیز کی پروٹیکشن کے لیے طارق محبوب صاحب, جی انفارچونیٹلی ٹائم ختم ہو رہے سیگمنٹ کا. ہارون یہ بہت اہم ایشو ہے, اس پر آپ کو پھر تکلیف دیں گے, آ کے ذرا تھوڑا سا ہمیں ڈیٹیل میں سمجھائیں. یہ بتائیے طارق محبوب صاحب, یہ جو ابھی انہوں نے ہارون شریف صاحب نے بڑی اہم بات کی ہے, انہوں نے کہا ٹیلی فون نیٹ ورکس استعمال کریں, اس کے تھرو ایکسیس بھی ہو, ڈسٹریبیوشن بھی ہو, کیش کی بھی جو بات ہے, اور تمام جہاں انفارمل سیکٹر ہے اس کو بھی لانا ہے. تو یہ اس پر بات چیت ہوئی آپ کی حکومت کے ساتھ کہ کتنا یہ جو پلیٹ فارم ہے اس کا, ٹیلی فونز کا, ڈیجیٹل, اس کو کتنا استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہماری حماد اظہر صاحب کے ساتھ پرسوں دوپہر کو میٹنگ فکس ہوئی ہے, اور ہمیں بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس طرح سوچ رہے ہیں, اور ان کے جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ اچھی خبر آئے گی, وہ کیا ہوگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیکیجز اور یہ ساری چیزیں شاید بہت چھوٹی ہیں, اور حکومتیں شاید صحیح طریقے سے بیل آؤٹ بھی نہ کر سکیں. میں سمجھتا ہوں اس وقت جو ضرورت ہے, جب ڈاکٹرز جس طرح سے کہہ رہے ہیں, حالات جو ہیں اس کے تحت ہمارے ساتھ بیٹھا جائے, لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم اسٹریٹجی بنائی جائے. یہ کب کھلے گا,
कैसे खुलेगा बिल्कुल ठीक। और उसके बाद इसका रिवाइवल कैसे होगा, उसके मुताबिक एक बैठ के एक विन विन सिचुएशन बनाई जाए। सारा पैसा हुकूमत नहीं दे सकेगी, सारा पैसा हम भी अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, सारा पैसा जो थर्ड पार्टी है जिन्होंने माल दिए हुए हैं, जिनकी दुकानें रेंट पे हैं, जिनके और स्टेक हैं या एम्प्लॉइज़ हैं, वो सारी कंट्रीब्यूशन उनकी तररफ से भी नहीं आएगी। कनाडा ने अभी रिसेंटली एक उन्होंने एक पैकेज अनाउंस किया है रेंटल के ऊपर। स्टेट ने 50% कंट्रीब्यूट किया है, 25% लैंडलॉर्ड ने कंट्रीब्यूट किया है, 25% बिजनेस ने कंट्रीब्यूट किया है। तो अब सारे के सारे एक ठीक है जी, गॉट योर पॉइंट तारिक महबूब साहब, आपने बड़े अहम चीजों की निशानदेही की है। नाज़िम हो गया सेगमेंट का टाइम, लेकिन ये बड़ी अहम बात कर रहे हैं महबूब साहब, उन्होंने कहा है, और ये इसका मतलब कि जो बिजनेस कम्युनिटी है, छोटे ताजरान है, वो समझ रहे हैं कि कितना गंभीर मसला है, कितना पेचीदा है, और एक ही इसका तरीक़ाकार है कि पार्टनरशिप, जेन्युइन पार्टनरशिप हो, जहाँ के डायलॉग जेन्युइन हो, जो मसले मसाइल हैं वो समझे जाएं, हुकूमत की लिमिटेशंस और जो ताजरान की रिक्वायरमेंट्स हैं उस वक्त के लिए जिस वक्त का ठीक से अंदाज़ा भी नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे उन्होंने बताया, परसों इनकी हमाद अज़हर साहब से मुलाकात होगी, बात आगे चलेगी। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ डॉक्टर्स होंगे और डॉक्टर्स फिर बताएंगे कि वो कहाँ तक उनकी डिमांड पहुँची कि लॉकडाउन को और सख्त किया जाए। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आप सुन रहे थे बिजनेस कम्युनिटी, उनकी क्या डिमांड्स हैं और उनके क्या मसाइल हैं, जेन्युइन मसाइल हैं, और उनसे जुड़े हुए लाखों लोगों के जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, सफ़ेद पोश हैं, हर किस्म के लोग, उनके जो मसाइल हैं। और देयरफॉर हुकूमत कहती है लॉकडाउन, किस तरह का लॉकडाउन करें। ये वो जो डॉक्टर कम्युनिटी है वो बड़ी क्लियर है, पिछले 4 रोज़ से खुल के सामने आ गए। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट नाज़रीन प्रोफेसर अशरफ निज़ामी हमारे साथ हैं, और डॉक्टर अब्दुल बारी ख़ान साहब हमारे साथ हैं, CEO हैं इंडस हॉस्पिटल कराची के। ये जो मसला एक है, एक तो खैर जो वबा है उसकी नौयत ये है कि अभी हम पूछेंगे डॉक्टर दोनों हजरात से कि क्या मसला है, किस तरीके से अगर लॉकडाउन करें तो उनका ख्याल है फ़ायदेमंद साबित होगा लोगों की ज़िंदगी को बचाने के लिए। लेकिन छोटी सी एक बात है, और बहरहाल छोटी सी तो नहीं है लेकिन नंबर्स कम है लेकिन बहुत अहम है। ये जो डॉक्टर्स हजरात हैं, इनका कहना है कि जब आप लोग लॉकडाउन को नहीं पर अमल करते, उसको ऑब्जर्व नहीं करते, तो उसके नतीजे में आप मसलन इस वक्त पाकिस्तान में नाजरीन 376 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं, 376 डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स हैं जिनको कोरोना वायरस हो गया है। इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर, और अगर मरीजों का नंबर बढ़ता जा रहा है तो उसका मतलब हमें डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और चाहिए, लेकिन उल्टा हिसाब हो रहा है। दूसरा, हमारे नाजरीन 3 डॉक्टर्स और 1 नर्स, और हम तो यानी कि अल्लाह की मखलूक के प्रोटेक्शन में इनकी जान गई तो इनको तो शहीद ही कहेंगे। ये 4 लोग हैं जिन्होंने 4 कीमती जानें हैं, वो गई हैं इस कोरोना वायरस की नज़र। और कहा यह जाता है, वो कहते हैं कि जी एक तो PPE जो हिफाजती किट्स हैं वो काफ़ी नहीं है, और दूसरा वो कहते हैं ट्रेंड लोग नहीं है इस वजह से। बहरहाल ये तो मसाइल हैं डॉक्टर्स के अपने, लेकिन डॉक्टर्स से हम पूछते हैं, प्रोफेसर अशरफ निज़ामी साहब से पूछते हैं। पहले तो का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। निज़ामी साहब, ये बताइएगा कि आप आज से नहीं, आप पिछले 4 दिन से तवातर के साथ ये डिमांड करें लॉकडाउन करो, टोटल लॉकडाउन करो, कहाँ तक आपको कुछ हासिल हुआ इस ये कहने के बाद? बहुत शुक्रिया। देखें, हम ये पिछले 4 दिन से नहीं कह रहे, हम ये पिछली जनवरी 22 से कह रहे हैं। 22 जनवरी ऑफ 2020 से हम ये बात कर रहे हैं। 6 फरवरी को हमने लाहौर शहर के अंदर एक बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस 4 दिनों से शुरू की, चाइनीज को बुलाया। हम उस वक्त से ये कह रहे हैं, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो अभी उसका एक तसलसल है, और इससे पहले भी हम बहुत बार ये कह रहे हैं कि देयर इज द ओनली वे टू एड्रेस दिस कोविड-19 एंड दैट इज द ओनली लॉकडाउन, नथिंग एल्स। दुनिया ये सारे तजर्बात कर चुकी है, अब नए नए तजर्बात करने की ज़रूरत नहीं है। इस मुल्क के अंदर, इस कौम के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ अगर हम चाहते हैं कि अपनी कोई बेहतरी चाहते हैं, कौम की बेहतरी चाहते हैं,
اس مصیبت سے کچھ بچنا چاہتے ہیں یا نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے, دیٹ از دی لاک ڈاؤن, ٹو بی ویری کلیئر. اور ساری اس کے ساتھ باقی معاشی, اقتصادی, مذہبی, یہ جتنی باتیں کرتے جائیں یہ ساری ان کے لیے ایز فار ایز دا میڈیکل سائنس از کنسرنڈ, ایز فار ایز دا مطلب جو ہماری سراؤنڈنگس کے اندر دنیا کے اندر آ رہی ہے وہ ساری ان کا قطعی طور پہ کوئی تعلق نہ ہے. آپ نے اگر ایسے سمجھنا ہے کہ جی بس ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا, سو لیٹ اٹ بی اوپن دین, پھر اس کے بارے میں سائنس اور تحقیق کی تو کوئی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک باشعور قوم کی حیثیت سے, ایک باشعور حکومت کی حیثیت سے یہ کام کرنا ہے اور اس سے بچنا ہے, اور اس چیز سے بچنا ہے کہ جس کا ہم دعویٰ نہیں کر سکتے, اینڈ اٹ از اے ہاریبل, آئی ٹیل یو اگین کہ اٹ از ہاریبل جو کہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ہوگا, اور اس سے بچنے کی خاطر یہ انتہائی ضروری ہے کہ دیٹ از دی لاک ڈاؤن. اور ہاف ہارٹیڈلی نہیں میڈم, آپ مطلب سمجھتی ہیں, آپ ماشاءاللہ بڑی نظر ہے آپ کی سب چیزوں کے اوپر, کہ یہ ہاف ہارٹیڈلی کام نہیں ہوئے گا. اگر لاک ڈاؤن ہے آج بھی لاہور شہر کے اندر, کراچی کے اندر, آپ کے اسلام آباد کے اندر, مطلب اس قدر رش ہے کہ خدا کی پناہ لگتا ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر کسی قسم کا کوئی ایسی وبائی امراض کے ساتھ تعلق یا کوئی ایسا ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک اس کا حل ہے, اور اس کے جو بھی آپ کہتے چلے جا رہے ہیں کہیں اس سے سنوائی ہے, کوئی لوگ کہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ پیپل ان ڈیسیجن میکنگ کچھ آپ کی بات پر کان دھر رہے ہیں؟ دیکھیں میڈم, a very good question, rather a very good observation. اب انہوں نے کہہ تو دیا کہ جی ہم نے 9 مئی تک اس کو بڑھا دیا ہے, لیکن کویسچن یہ ہے کہ اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کیسے کہہ رہی ہیں. وہ جیسے میں نے پہلے ہی عرض کیا نا کہ ہاف ہارٹیڈلی کہ ٹھیک ہے اب جی پریشر ہے, ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں, مان لو ان کی بات, لیکن کرو وہی جو کہ ہم نے کرنا ہے, کہ جی ہم متحمل نہیں ہیں, ہمارے غریب ہیں. مطلب ایک رام کہانی, یہ 50% آف دی پاپولیشن از لیونگ بلو دی پاورٹی لائن. تو اس کے ساتھ تو پہلے بیچاروں کے ساتھ جو سلوک تھا, جو طریقہ تھا وہ تھا. ملازمتیں نہیں ہے, کیا پہلے لگتا ہے کہ ساری قوم ملازمت اور کام کے اوپر کر رہی ہے. دکھ درد آ گیا ہمیں دہاڑی دھار کے کرنے کا. I'm sorry کہ I'm not مطلب معاشیات کا میرا وہ کنسرن لگتا ہے کہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا باری صاحب, آپ دونوں ہیں یا موجود ہیں, مجھے بتائیں کہ آپ نے یہ ریکویسٹ کی ہے پرائم منسٹر سے کہ کمانڈ اور آپریشن کی جو میٹنگ ہوتی ہے, کوئی جو پرائم منسٹر خود اس کو کریں چیئر, تو آپ کو بلائیں کہ آپ آ کے پریزنٹیشن دیں. وائی ڈونٹ یو ریکویسٹ دس؟ اگر آپ یہ ڈیمانڈ کریں تو آپ پرائم منسٹر صاحب کے پاس جائیں, آپ کے پی ایم اے کے جو لوگ ہیں, آپ جا کے یہ ایکسپلین کریں وہاں کمانڈ اور آپریشن کی میٹنگ میں. I appreciate madam کہ آپ کے, لیکن آپ کے لیے آپ کو یہ ہو کہ we have done it. ہم نے پورے پاکستان کے جو سٹنگ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں اور ماضی کے جتنے 4 صوبوں سے ہیں, انہوں نے لکھ کے پرائم منسٹر کو ایک درخواست بھیجی ہے کہ حضور ہمیں سن لیجئے گا, اور لاک ڈاؤن پالیسی کے اوپر دیر از نتھنگ لیس دین دی لاک ڈاؤن. لاک ڈاؤن کے اگر نام سے کوئی نفرت یا ایسے کوئی ہمیں اریٹیشن ہوگی ہے, نام بدلنے. جی ڈاکٹر باری صاحب, ڈاکٹر باری آپ کو نہیں لگتا کہ اگر آپ ایک ریکویسٹ کر کے آپ لوگ جائیں اور کمانڈ اور آپریشن کی جو میٹنگ ہوتی ہے کمیٹی کی, اس میں بیٹھ کے آپ تفصیل میں بات کریں؟ یہ خط لکھنا, یہ لکھنا اور پریس کانفرنس کرنا اور بات ہے, بٹ اگر آپ جا کے انگیج کریں شاید اس کا کچھ اثر ہو جائے. انگیج کرنا تو میرا خیال میں وہاں پر ڈاکٹر ظفر مرزا ایک پبلک ہیلتھ کے ایکسپرٹ ہیں, اور ڈاکٹر فیصل سلطان وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کو یقیناً اجاگر کیا ہوگا کہ آنسر یہی ہے. اس لیے بیسیکلی تو ہمارا تو مقصد یہ ہے کہ ہم بتا دیں. لیکن ایک سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں فرنٹ لائن پہ ڈاکٹرز ہیں. میں آپ کو یہ بتا دوں فرنٹ لائن پہ اس وقت کمیونٹی ہے. ڈاکٹر جو ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہے نا, وہ سارے آپ کی ڈیفنس لائن ہے. اب تو کمیونٹی میں وائرس ہے اور فرنٹ لائن پہ وہ لوگ ہیں. ان کو اگر اپنے آپ کو سنبھالنا نہیں ہے, اگر وہ لوگ ہماری ہدایات پہ عمل نہیں کریں گے, پھر ڈیفنس لائن پہ زور پڑے گا, اور جس کا پڑنا شروع ہو چکا ہے. آپ نے خود کا 300 سے زیادہ ہیلتھ کیئر ورکرز جو ہے نا اس وقت ڈاؤن ہیں. ہیلتھ کیئر ورکرز جو پازیٹیو ہیں, اس کے علاوہ اس کے 4 گنا لوگ ایسے ہیں جو ان کے کانٹیکٹ میں تھے, جن کو کوارنٹائن کیا ہوا ہے. ویسے ہی ڈیفنس لائن کمزور ہوئی بھی ہے. اگر یہ لاک ڈاؤن نہیں کریں گے اور ایک دم سے اگر پریشر آیا تو یہ سکم کر جائے گی. اور ہیلتھ کیئر سسٹم آپ کو پتہ ہے بہت فریجائل ہے. جی ڈاکٹر صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. آپ سے ایک سوال کرنا ہے. عرب نیوز میں ایک خبر آئی ہے
کہ پاکستان کی جو ICUs ہیں اس پر بہت پریشر ہے, دیر انڈر گریٹ پریشر, اور کیپیسٹی سے زیادہ کے جو ہیں مریض آ گئے. یہ بات درست ہے کہ ICUs پاکستان کے جو ہیں انڈر پریشر؟ ابھی میں ایسا تو نہیں کہوں گا کہ اتنا زیادہ پریشر ہے, لیکن جو آپ کی کیلکولیشن ہے, یہ جو پروجیکشن ہے, اگر وہ پروجیکشن خدا نہ خواستہ پروجیکشن ہے, ٹھیک, اللہ ایسے نہ کرے, اللہ میں تو دعا کرتا ہوں ہماری پروجیکشن غلط ہو, لیکن اگر یہ صحیح ہوئی تو پھر ہمارے ICUs وغیرہ اس کو ٹھہر نہیں سکیں گے اس کے اوپر. ٹھیک جی, اہم بات ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو نہیں ہے, لیکن ناظرین یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز پچھلے 4-5 روز سے تو بہت ایکٹیولی اور بہت کنسسٹنٹلی اور ریگولرلی وہ چینلز پر آ رہے ہیں, پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں خدارہ یہ جو وبا ہے اس کو آپ ایک ہی زاویے سے دیکھیں, وہ میڈیکل کا زاویہ, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ نہ آپ نے اس کو لاک ڈاؤن کو ٹوٹل لاک ڈاؤن کیا کم از کم 2 ہفتے کے لیے, نہیں تو پھر اگر وبا جو ہے وہ اس طرح پھیلے گی کہ کنٹرول نہیں ہو پائے گی. خدا کرے کہ جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی سنی جائے, اور ویسے بھی اللہ ہم پر رحم کرے. ہماری طرف سے جتنا ہی ناڑا خیال ضرور رکھیں, ہاتھ دھوئیں, سوشل ڈسٹنسنگ کریں, مت باہر نکلیں اگر ضرورت نہیں باہر جانے کی, اور جب ہاتھ دھوتے ہیں صابن ملتے ہوئے نل کا بند کریں نہیں تو پانی بہت ضائع ہو رہا ہے. بہت شکریہ ناظرین, خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.